ضلع کرم کی سنگین صورتحال پر کوہاٹ میں گرینڈ جرگہ تاخیر کا شکار، فریقین کے درمیان آج معاہدے پر دستخط ہونے کا امکان، پارا چنار کے مکین اپنے حق کے لیے ڈٹ گئے۔ سخت سردی کے باوجود کرم پریس کلب کے باہر دھرنا جاری، 2.5 ماہ سے جاری راستوں کی بندش سے بحرانی کیفیت میں اضافہ، شہری انتہائی اذیت میں مبتلا، کھانا ہے نہ ادویات، گیس بھی ناپید، علاج نہ ہونے سے بچوں سمیت 200 سے زائد افراد جاں بحق، اسپتالوں میں سینکڑوں لوگ علاج کے منتظر، مزید ہلاکتوں کا خدشہ، متاثرین کی حمایت میں اسلام آباد کوئٹہ میں بھی دھرنے، لاہور میں پریس کلب کے باہر مظاہرین جمع۔ شگاف الفاظ میں اعلان کر رہا ہوں کہ دھرنے جاری رہیں گے، پھر منظم کرو اور جہاں بھی دھرنے دیتے وہاں نکلو، تشدد سے دبانا چاہتے ہو آؤ مارو۔ پورے سندھ میں اعلان کر رہا ہوں، کراچی سے لے کے اوباروں تک اعلان کر رہا ہوں کہ اپنے مولائیوں سے کہہ رہا ہوں نکلو۔ پارا چنار متاثرین سے اظہار یکجہتی، MWM کا کراچی سے دھرنے ختم نہ کرنے، دائرہ کار سندھ بھر میں بڑھانے کا اعلان۔ کراچی میں صبح ہٹائے گئے دھرنے دوبارہ سے شروع، عباس ٹاؤن، انچولی، عائشہ منزل گولی مار اور 5 اسٹار چورنگی سمیت دیگر علاقوں میں مظاہرین پھر کیمپ لگا کر بیٹھے۔ عباس ٹاؤن میں پولیس کی ہوائی فائرنگ اور شیلنگ۔ علامہ حسن ظفر نقوی کہتے ہیں جب تک پارا چنار میں احتجاج ختم نہیں ہوتا کراچی میں دھرنے جاری رہیں گے۔ ٹوٹل 12 جگہ دھرنے لگے ہوئے تھے رات کو، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 8 جگہ پہ دھرنے ختم ہو گئے ہیں، 4 جگہ پہ ابھی تک دھرنے ہیں اور ان سے ہم بات بھی کر رہے ہیں، جہاں جہاں تھوڑا بہت ایڈمنسٹریٹو ایکشن لینا ہے وہ بھی لے رہے ہیں، جس پہ لوگ ناراض بھی ہوں گے۔ پارا چنار واقعے پر ہم سب غمزدہ، مظاہرین کی قیادت سے رات گئے تک مذاکرات ہوتے رہے تاہم وہ ٹال مٹول کرتے رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں عوام کی تکلیف کا احساس ہے، دوسروں کو پریشان نہ کریں، ہم نے 8 جگہ دھرنے ختم کروا دیے، 3 علاقوں میں جاری ہیں، ہم پرامن احتجاج کے نہیں، لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے کے خلاف ہیں، جہاں مظاہرے ختم نہیں ہوں گے ایکشن لیں گے۔ پارا چنار کی صورتحال کی ذمہ دار خیبر پختونخوا حکومت قرار، اسلحہ اسلام آباد سے لانے والے پارا چنار میں 2 ماہ میں ایک سڑک نہیں کھلوا سکے، وزیر اطلاعات سندھ تحریک انصاف پر برس پڑے، بولے بانی PTI انتشار، بھائی سے بھائی کو لڑانا، تقسیم کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ شرجیل میمن نے کہا کہ شہری نئے سال پر کوئی ایسا کام نہ کریں جو کسی کے لیے اذیت کا باعث بنے۔ ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، بھارتی ایجنسی را دہشت گردوں کو فنڈنگ میں ملوث، دشمن انتہائی بزدل اور چالاک۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں دہشت گردوں کے تمام مذموم مقاصد خاک میں ملا دیں گے، معصوم لوگوں کو ذہن سازی کر کے قتل و غارت پر لگایا جاتا ہے، یہ ریاست تا قیامت قائم رہے گی، کوئی 1 انچ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وزیر اعظم نے اڑان پاکستان پروگرام کا افتتاح کر دیا، اپنے خطاب میں کہا کہ بے پناہ چیلنجز کے باوجود معاشی استحکام میں کامیاب ہوئے، ہم نے اس معاشی کامیابی کے لیے خون پسینہ بہایا، اتحاد اور یکجہتی سے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ مزید کہا کہ آخری 9 ماہ ہم نے بہت بڑے چیلنجز کا سامنا کیا، IMF کو خط لکھنا پاکستان کے عوام سے بڑی زیادتی تھی، عوام نے ہمت اور حوصلے سے مشکل حالات کا مقابلہ کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں آج کا دن پاکستان کی معاشی تاریخ کے لیے اہم ہے، اب نجی سیکٹر کو ملک چلانا ہوگا۔ احسن اقبال نے بتایا ملک کو مستقل بنیادوں پر ترقی دینے کے لیے کوشاں ہیں، معیشت مارچ کی ضرورت ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا ملک کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ طارق فضل چودھری بولے معیشت کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ گرتی ہوئی معیشت کو حکومت نے سنبھالا۔ ملک کی معاشی و سیاسی صورتحال پر رواں برس کی آخری بیٹھک، وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، اہم فیصلے کیے جانے کا امکان، خطے کی صورتحال سمیت متعلقہ امور بھی زیر غور، مختلف اداروں میں اصلاحات پر عمل درآمد، وزارتوں کی رائٹ سائزنگ کا بھی معاملہ زیر بحث آئے گا، رواں برس حکومتی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ پاکستان میں 2024 کا آخری سورج کہیں غروب تو کہیں آب و تاب کے ساتھ جاری، دنیا بھر کے سال کا آخری سورج غروب ہونے کے مناظر دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد جمع، تلخیوں اور پریشانیوں کو پیچھے چھوڑ کے نئے سال کے لیے نئے عزم اور اچھی امیدوں کا اظہار۔ دنیا بھر میں نیو ایئر کی تیاریاں زور و شور سے جاری، نیوزی لینڈ میں آتش بازی سے نئے سال کا استقبال،
लोगों में खुशी की लहर। नए साल के लिए पुरुम्मीद और पुरआज़म न्यू यॉर्क टाइम्स स्क्वायर, चीन, रियो डी जेनेरियो और दुनिया भर के मशहूर मकामात पर न्यू ईयर मनाने की तैयारियां मुकम्मल। चीन में न्यू ईयर के पेश नज़र सालाना युवान गार्डन लैंटर्न शो ने हजारों शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से सजे करैक्टर्स और जानवरों की अश्कार के कुमकुमों ने समा बांध दिया। आर्मी चीफ की ज़ेर क़यादत 2024 में पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमात। खवारिज दहशत गर्दों के लिए वाज़ेह पॉलिसी के तहत रवां साल ऑपरेशन में अहम तरीन कामयाबियां। रवां साल दहशत गर्दों सहूलतकारों के खिलाफ 59,700 से जायद कामयाब ऑपरेशन। 925 दहशत गर्दों को हलाक, सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया। रियासती इदारों की बेहतरीन हिकमत अमली से 14 मतलूब दहशत गर्द हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हुए। और साल 2024 की रौदाद, आला अदलिया का अहम किरदार पाकिस्तान की आला अदालतों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल रहा। सुप्रीम कोर्ट में अंदरूनी इख्तलाफात जोरों पर दिखाई दिए। इंसाफ फराहम करने वाला सबसे बड़ा इदारा तकसीम का शिकार रहा। मुल्क की तारीख में पहली बार आईनी बेंच का कयाम, ताहयात नाअहली का खात्मा, नवाज शरीफ समेत कई सियासतदान अहल करार, जुडिशल कमीशन की तश्कील, चीफ जस्टिस और जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया। जजेस के खतूत लिखने का सिलसिला भी जारी रहा।